بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک۔ آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے، اور آپ لوگ میرے جذبے کو دیکھیں کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، جو کہ 1 گھنٹے پر مشتمل لیکچر ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ۔ تو آپ لوگوں نے جب میں یہ لیکچر آپ لوگوں کو دے رہا تھا تو آپ لوگوں نے کہا بعد میں کہ سر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کائنڈلی یہ ریوائز کریں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ریکارڈڈ فارم میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دے دوں، اور آپ لوگ اپنے فیزیبل ٹائم کے حساب سے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو سن سکیں اور سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو یہ 1 گھنٹہ آپ لوگوں نے بہت غور سے، تحمل سے، صبر سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں نہ سمجھ آئے آپ لوگ ریوائنڈ کریں، پھر سے سنیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں کویسچن کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلد پاسبل ہو میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں اور آپ سمجھانے کی کوشش کر سکوں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Ubaid. Today we will discuss how to write a research paper. یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بگنر لیسن ہے جو اس ٹائم تقریباً اپنے 6th سیمسٹر یا 7th سیمسٹر میں ہیں، اور وہ پروسیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز 8th سیمسٹر، یا وہ بچے جن کے 5 سالہ جن کی ڈگری ہے اور وہ اپنے 8ویں سیمسٹر کے اینڈ میں ہیں، یا وہ 9th سیمسٹر شروع کر چکے ہیں۔ تو پاکستان میں ایچ ای سی کے رولز کے حساب سے جتنی بھی پروفیشنل ڈگریز ہیں، اسپیشلی میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ ڈگریز، تو ایسی ڈگریز میں فائنل ایئر میں جو ہمارے 2 سیمسٹرز ہوتے ہیں، ان سیمسٹرز میں ریسرچ ورک کرنا جو ہے لازمی ہے۔ اس میں آرٹیکل ریویو اور ریسرچ تھیسز دونوں ایک آپشن آپ کو دیتے ہیں۔ تو دونوں بنیادی طور پر ریسرچ کے ایسپیکٹس سے ریلیٹڈ انتہائی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، اسپیشلی جو میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے آگے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ریسرچ لازمی کرنی ہوتی ہے۔ فردر جو اسٹوڈنٹس اسٹڈیز کے لیے، ماسٹرز کے لیے اور پی ایچ ڈی کے لیے جائیں گے، تو وہ اسٹوڈنٹس تو لازمی طور پر ریسرچ کے حوالے سے ہر طرح سے پریپیئر ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک بگننگ ہے، اور یہ جو بگنر مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ لوگ زیادہ بہتر انداز میں آگے چلتے ہیں، چاہے وہ بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ ہوں، یا وہ میڈیکل سائنسز میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی پروفیشنل ڈگری ہو۔ تو ان تمام ڈگریز میں جو اسٹوڈنٹس بلا خوف چھلانگ لگاتے ہیں، مشکل ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمیشہ کامیابی انہی لوگوں کی زینت بنتی ہے، انہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مزید آگے اس حوالے سے بات کرنے کے بجائے میں آگے پروسیڈ کرتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کرنے کے لیے، ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کوئی بھی کھانا پکاتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بھی ڈش بناتے ہیں، تو اس ڈش کے لیے ہمیں اسپیسیفک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم نمکین چیز بنا رہے ہیں تو اس میں نمک، مرچ، مسالے اور پانی اور گوشت اور مختلف جو بھی ریسیپی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم میٹھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چینی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کریم چاہیے، اس کے لیے ہمیں دودھ چاہیے، اس کے لیے ہمیں میٹھی چیزیں چاہیے۔ تو اسی طرح ہم نے جس ٹاپک پر ریسرچ ورک کرنا ہمارا مقصد ہے، تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور پلاننگ کے بعد ہم ریسرچ شروع کرتے ہیں۔
اگر ہم نے پلاننگ کے بغیر کوئی کام شروع کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں ریسرچ میں ضروری ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک سلیکشن کر رہے ہو وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرو. اور ریسرچ پہ جتنا ٹائم آپ لگاؤ گے وہ اگر آپ بغیر پلاننگ کے کرو گے تو وہ سارا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جائے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں پلاننگ کرنا، کسی بھی کام کے لیے پلاننگ کرنا ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور اسپیشلی ریسرچ کے لیے پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے بنیادی چیز پلاننگ، اور اس پلاننگ اس اسکیمنگ کے حساب سے، اس نقشے کے حساب سے آگے چلنا، اپنے آبجیکٹیوز اپنے گولز کلیئر کرنا، پہلے سے ڈیفائن کرنا، پہلے کویسچنر بنانا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو، اور آپ کے پاس آپ کے ذہن میں کیا ہائپوتھیسس کیا ہے آپ کا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. آپ اس ہائپوتھیسس سے ریلیٹڈ کویسچنز بناؤ، آپ ریسرچ سے ریلیٹڈ اپنے گول سے ریلیٹڈ آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ کویسچن بناؤ گے، اور اس کویسچنیر کو اس پروفارما کو لے کر آپ آگے چلو گے. میں بات کروں گا اگزامپل کے طور پہ میڈیکل سائنسز، ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ. سو ہیلتھ سائنسز میں اگر آپ آپٹومیٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپٹومیٹری میں آپ کوئی بھی کیس لے لو، فار ایگزامپل ریفریکٹیو ایررز، ہائی مایوپک کیسز ہے، ہائی مایوپک پیشنٹ ہے، ہائی مایوپک پیشنٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹاپک پہ آپ فار ایگزامپل ریسرچ کر رہے ہو، تو آپ کو پہلے پلاننگ کرنی ہوگی کہ آپ نے اس ٹاپک کا نام کیا رکھنا ہے، کس ٹیگ لائن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا لمیٹیشنز رکھنی ہے، کون کون سا اس کا انکلوژن اور ایکسکلوژن کرائٹیریا کیا بنانا ہے آپ نے، اور ایج لمٹ کیا ہوگی، اور فردر ساری چیزیں جو ریسرچ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہوگا، جن کے بارے میں کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو آپ اس پلاننگ کو ایک ٹائم لائن بنا کے کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک آپ نے ٹاپک سلیکشن کرنی ہے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک آپ نے پروفارما بنانا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ نے اپنا سائنوپسز لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سپروائزر سے گائیڈنس لینی ہے، اور اس میں اگر کوئی کسی بھی چیز کی کمی بیشی ہے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے. اور پھر کس ڈیٹ سے آپ نے پراپر کام شروع کرنا ہے، ریسرچ ورک آپ نے کس ڈیٹ سے کام شروع کرنا ہے، وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو اور آپ کو یہ بھی ایک پتہ ہو کہ اسٹیمیٹڈ ٹائم کتنے ٹائم میں آپ یہ کام کمپلیٹ کرو گے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں خود اس کا جواب پہلے سے ہو، اور یہ جواب بہت کلیئر ہو، کرسٹل کلیئر جواب ہو، تاکہ آپ جب کام کرو تو آپ ایک یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی اسی طرح نکلے گا جتنی محنت آپ نے کی ہوگی. دوسری چیز ریسرچ میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا کوئی ٹاپک نہ چنو جس کا فیوچر میں کوئی فائدہ نہ ہو. ہمیشہ وہ ٹاپک چنو جس کا کوئی فائدہ ہو، جس میں آپ معاشرے کو، آپ دنیا کو، آپ آنے والی نسلوں کو کچھ دے سکو. تو ایسا ٹاپک چننا ہے اور ایسے ٹاپک پہ محنت کرنی ہے. جب آپ کا ریسرچ کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو تیسرا اور سب سے جو اہم جز ہے آرٹیکل رائٹنگ کا، یا ریسرچ پیپر لکھنے کا، یا تھیسز لکھنے کا، وہ ہے رائٹنگ. رائٹنگ کا پورشن انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جتنی محنت سے، جتنی لگن سے کام کیا ہوا ہے، آپ اس کام کو، اس محنت کو اس طریقے سے لکھو کہ وہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے، آپ کوئی ماسٹر پیس آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. تو ماسٹر پیس کے لیے انتہائی محنت، لگن اور بہت زیادہ دلجوئی، بہت زیادہ یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے جو رائٹنگ کرنی ہے اس رائٹنگ کو آپ نے ایسے الفاظ دینے ہیں جو الفاظ آئی کیچنگ بھی ہو، اور جو الفاظ سمجھ میں بھی آنے والے ہوں، اور جو الفاظ سائنٹیفکلی کریکٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. سو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. تو تین چیزیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں: پلاننگ آف دا ریسرچ، ریسرچ اٹ سیلف، اینڈ دین رائٹنگ دی ریسرچ. تو تین بنیادی چیزیں انتہائی اہم، اور یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ
اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہ ہو, کرسٹل کلیئر ہو ہر چیز. What is a research paper? What is a research paper basically? کیا ہے اس میں, ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ یہ ایک سوال جو ہے, اس کا جواب آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہے کیا. ہے کیا جی؟ یہ ایک ٹاپک, ایک ایسا ریسرچ ٹاپک جس کی کویسچنز جو ہیں وہ جب آپ کام کرو گے تو اس کو آپ آنسر کرتے ہو, اور ان کویسچنز کے آنسرز دنیا کو کچھ ایسی چیز فراہم کرے جو کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہو, اور جو دنیا کو پہلے سے پتہ نہ ہو کہ ایسی چیز. اگر آپ ایگزامپل کے طور پہ میں بات کروں, فار ایگزامپل آپ ہائی مائیوپک پیشنٹس پر ریسرچ کر رہے ہو, تو آپ جتنا ریسرچ ورک ابھی تک ہوا ہے اس سے ہٹ کے کچھ کرو, اور فار ایگزامپل آپ مینجمنٹ آف ہائی مائیوپیا کی طرف آئیں. تو ہائی مائیوپیا پیشنٹس کی مینجمنٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا ٹیکنیک ڈیولپ کرو, یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ کرو جس سے ہائی مائیوپیا کنٹرول کیا جا سکے, ہائی مائیوپیا کی کنٹرول یا اس کی مینجمنٹ بہتر بنائی جا سکے. تو یہ کوئی یونیک چیز ہوگی. تو ہمیشہ ریسرچ ورک میں آپ کوئی یونیک چیز دنیا کو دیتے ہو, اور وہی ریسرچ جو ہے وہ اس کو دنیا سراہتی بھی ہے, اور اسی ریسرچ کو کامیابی کے لحاظ سے دنیا میں مانا بھی جاتا ہے. اس کو مختلف بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ جرنلز میں شائع بھی کیا جاتا ہے, اور اس کی اپریسیشن ملتی ہے آپ کو. اوریجنل تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ اس میں لکھتے ہو, پریزنٹ کرتے ہو, آپ بتاتے ہو کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, اور آپ نے کیا کیا, کیسے کیا, کیا آپ نے اچیو کیا. تو جو آپ کا اوریجنل تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہو. تیسری نمبر پہ ایک چیز ہے کہ جی پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز کو آپ انگیج کرتے ہو. آپ کا جو لٹریچر ریویو ہے اس میں آپ دیکھتے ہو کہ پرائمریلی آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اس پر کتنا کام پہلے ہوا ہے, اور آپ ایک سٹیپ فارورڈ جا رہے ہو تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ آگے کون کون سی کمی رہ گئی ہے جو آپ پوری کرنا چاہ رہے ہو. تو سیکنڈری سورسز اور پرائمری سورسز دونوں انتہائی اہم ہیں. یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ سیکنڈری اور پرائمری سورسز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے, یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کنٹریبیوٹ سم تھنگ نیو ٹو دا فیلڈ. آپ جس بھی فیلڈ میں, فار ایگزامپل آپ آپٹومیٹری میں کام کر رہے ہو, یا آپ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہو, یا آپ میڈیکل لیب سائنسز میں کام کر رہے ہو, یا آپ فوڈ اینڈ نیوٹریشنز میں کام کر رہے ہو, بایولوجیکل سائنسز کے مختلف کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہو, کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہو, یا آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو, تو آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہو اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ کچھ ایسا یونیک ہو کہ وہ آپ کی فیلڈ کو کچھ نیا دے سکے, اور کوئی نئی شیپ, کوئی نیا موڑ دے سکے, جس سے آگے مستقبل میں لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ ہو کسی کو. تو یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے ریسرچ پیپر سے ریلیٹڈ. 3 stages of writing a process. نمبر 1 ریسرچ اینڈ پلاننگ, اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. رائٹنگ بہت ضروری, اینڈ ریویژن. دا تھرڈ پوائنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ جب آپ ریوائز کرتے ہو کوئی چیز تو اس میں آپ کو غلطیاں خود پتہ چلتی ہیں کہ آپ نے کون کون سی جگہ پہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے, تو آپ اس کمی بیشی کو نکالنے کے لیے دوبارہ سے کام کرتے ہو. تو ریویژن از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ان مائی اوپینین. فار اینی کائنڈ آف ریسرچ you have to plan it first, then you have to do the research, then you have to write it down clearly, crystal clearly, in such a manner جو کہ دنیا کو کلیئر کٹ ایک میسج دے سکے کہ آپ بیسیکلی آپ نے کام کیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. آؤٹ کم should be crystal clear, and then you need to revise it. ٹھیک ہے جی. So revision is the most important point in my opinion.
سب سے پہلے ہم ریسرچ اینڈ پلاننگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اسائنمنٹ کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کرو. آپ دیکھو کہ آپ کے ڈیڈ لائنز کیا ہیں. آپ نے ٹاپک سلیکشن کن ڈیٹس تک کرنی ہے. آپ نے سائنوپسز رائٹ اپ کب تک مکمل کرنا ہے. کب آپ نے سپروائزر سے مل کے سائنوپسز ڈسکس کرنا ہے. آپ نے کب ان غلطیوں کو سائنوپسس سے نکالنا ہے جو غلطیاں آپ کو آپ کے سپروائزر نے بتائی ہیں. کب آپ نے فائنل ورژن چیک کرانا ہے, سپروائزر کو دکھانا ہے. اور کب آپ نے کام شروع کرنا ہے پرفارما لے کر. اور کب آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. کب آپ نے را ڈیٹا کو ایک فارم میں لے کے آنا ہے, ایک میکانزم کے ساتھ ایک اسکیم میں لے کے آنا ہے. اور کب آپ نے اس کی انٹری کرنی ہے. کب آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے. اور کب آپ نے فائنل رپورٹس کو رائٹ اپ کے لیے ریڈی کرنا ہے. کب سے کب آپ نے رائٹ اپ شروع کرنا ہے. اور کب آپ نے اپنی اس میں سے غلطیاں نکالنی ہیں. اور پھر فائنل ورژن کب تک آئے گا. یہ سب کچھ آپ کو پہلے سے ڈیفائن کرنا پڑے گا. ڈیڈ لائنز کو آپ نے پہلے سے اپنے مائنڈ میں بھی کلیئر کرنا پڑے گا اور اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے رکھنا پڑے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے. وٹ ورڈز کاؤنٹ یو آر ایمنگ فار. کچھ ریسرچ پیپرز یا تھیسز جو اسٹوڈنٹس سبمٹ کرتے ہیں اپنے سپروائزرز کو, اپنی یونیورسٹی کو, ٹو گین ان انڈر گریجویٹ ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری, تو یونیورسٹی کی طرف سے کچھ خاص یا ایک کاؤنٹ بتائی گئی ہوتی ہے کہ منیمم ہمیں اتنے ورڈز کی آپ نے اسائنمنٹ, آپ نے تھیسس سبمٹ کرانی ہے. فار ایگزامپل 2000 ورڈز, 6000 words, 7000 words, depending on the criteria of the university. اگر آپ ایک صرف سمپل ایک ریسرچ پیپر لکھ رہے ہو تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1000 words ہو, تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنے ورڈز میں اپنے کام کو پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو what is the goal of the assignment. سب سے ضروری چیز کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, وہ سب سے اہم ہے. آپ کو خود کلیئرٹی ہوگی تو آپ کلیئر میسج دے سکو گے. اگر آپ خود کنفیوزڈ ہوں گے تو آپ کسی کو کلیئر میسج نہیں دے سکتے. what topics can you write about. اب یہ جو ایک سوال ہے بیسیکلی, یہ سب سے پہلے آتا ہے میرے نزدیک. یہ سب سے پہلے آنا چاہیے سوال کہ آپ کون سے ٹاپکس پر لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب آپ کی فیلڈ جو ہے اس میں آپ ریلیونٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ بھی, کوئی بھی ایسا کام جو یونیک ہو, آپ اٹھا کے مختلف ٹاپکس پر آپ پہلے ایک لٹریچر کو ریویو کرو, دیکھو. مختلف ویب سائٹس ہیں ریسرچ سے ریلیٹڈ, آپ ان کو سرچ کرو. آپ مختلف جرنلز دیکھو, آپ بکس دیکھو کہ آپ کو کون سا ٹاپک انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. اور جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہو ان کاموں میں آپ پرائرٹائز کرو. آپ پرائرٹی لسٹ بناؤ. ٹاپک نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, 10 تک جائیں اور 10 ٹاپکس لے کر آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ, اپنے ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. ان کو اپنا مائنڈ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہو ان ٹاپکس کے بارے میں, اور وہ آپ کو خود پھر گائیڈ کریں گے کہ یہ آپ اس طرح کا ٹاپک اگر آپ رکھیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو یہ کلیئرٹی لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کن ٹاپکس پر کام کر سکتے ہو اور کن ٹاپکس پہ آپ کام پسند کرتے ہو. تو جو ٹاپکس آپ پسند بھی کرتے ہو اور جن پہ آپ کام بھی کر سکتے ہو تو وہ زیادہ آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے فردر. چوزنگ اے ٹاپک, موسٹ کروشل پوائنٹ, کریٹیکل پوائنٹ. لیکن میرے نزدیک اگر آپ کو کلیئرٹی ہے اس سے پہلے سلائڈس میں جو ہم نے بات کی, تو یہ بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو یور اون مائنڈ, your own interests in your field, and the advice from your supervisor or your teacher, یہ آپ کو چوزنگ اے ٹاپک میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. کلیئرلی ڈیفائن اینڈ نیرو ڈاؤن یور ٹاپک. جیسے میں نے پہلے کہا
آپ 10 ٹاپکس اپنے پسند کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لکھو. ٹھیک ہے، 10 لکھو گے تو 10 میں سے 5 کو آپ نیرو ڈاؤن کرو جس پہ آپ پریکٹیکلی کام کر سکو، اور پھر آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو. تو ان 5 میں سے جو ایک ٹاپک سلیکشن ہوگی وہ بہترین ٹاپک ہوگا آپ کے لیے. سم ٹائمز یو آر گیون اے لسٹ آف چوائسیز. ٹھیک ہے، یہ آپ یونیورسٹیز کی طرف سے، سپروائزرس کی طرف سے بعض اوقات آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ لسٹ ہے، اس لسٹ میں آپ چوائس کرو آپ کون سے ٹاپک پہ کام کر سکتے ہو. تو یہ ڈپینڈ کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سے آپ کو اس طرح چوائس کرنے کے لیے لسٹ دی جائے. سم ٹائمز یو ہیو فریڈم ٹو چوز یور اون. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، کچھ یونیورسٹیز کی پالیسی ہوتی ہے یو ہیو فریڈم ٹو چوز یور اون. اگر میں سپیریئر یونیورسٹی کی بات کروں تو سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ کو ایک چوائس، فریڈم آف چوائس دیتے ہیں کہ یو جسٹ رائٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ 10 ٹاپکس. جیسے میں نے پہلے بتایا 10 ٹاپکس آف یور اون انٹرسٹ جس میں آپ کام کر سکتے ہو. آپ ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ ایک ڈیٹا کلیکٹ کرو، بتاؤ ہمیں کہ کیا آپ نے لٹریچر ریویو کیا، اور آپ ایک رف سا ایک آئیڈیا ہمیں ایک بلیک اینڈ وائٹ میں لا کے دو. وہ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ، اور ڈسکشن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کن ٹاپکس پہ آپ کی گرپ زیادہ مضبوط ہے اور آپ جن پہ آپ زیادہ اچھا کام کر سکو گے. تو وہ ایک نیرو ڈاؤن کر کے آپ لے آتے ہو اور آپ فائنل سلیکشن کی طرف جاتے ہو. تو 2-3 ٹاپکس جو رہ جاتے ہیں 10 میں سے، ان میں سے پھر آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ جس پہ بھی کام کرنا چاہیں تو سپروائزر آپ کو مزید گائیڈ کر دیتا ہے اور آپ کی ٹاپک سلیکشن ہو جاتی ہے. سو ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے، مختلف کرائٹیریاز ہو سکتے ہیں. سپیریئر یونیورسٹی لاہور کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو چوائس کرنے کی فریڈم دیتے ہیں، ساتھ میں گائیڈ کرتے ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو سپروائزر اسٹوڈنٹ کی بھرپور مدد اور ہیلپ کر کے اس ٹاپک کو مزید کلیریفائی کر کے اور اس کو آسانی سے ایک ٹاپک سلیکشن میں اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں. سو ہر یونیورسٹی کے اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. سو کنسیڈر واٹ واز کورڈ آن دا کورس. ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ کون کون سا ایریا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کہ آپ کو زیادہ جس کے بارے میں کلیئرٹی ہو. تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹاپک پہ کام کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ہائپر میٹروپیا پہ کام کرنا ہے، تو ہائپر میٹروپیا سے ریلیٹڈ آپ کو ساری انفارمیشن ہو، آپ نے سارا کام، آپ کو اس کورس ورک کا سارا کچھ پتہ ہو کہ ہے کیا، بیسیکلی بنیادی طور پر آپ کی کیا کیا نیڈز ہوں گی اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے. تو وہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. فالو یور کیوراسٹی. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام صرف اس لیے کرو گے کہ جی بس ڈگری لینی ہے اور ڈگری کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر ڈگری نہیں ملنی، اس لیے کسی بھی طرح سے کوئی بھی بس ٹاپک ہو اس پہ کام کرنا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کام ضائع جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا انٹرسٹنگ ٹاپک جس میں آپ کا بھی انٹرسٹ ہو اور آپ اس کو فالو کرو، تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈوئنگ دا ریسرچ. اسٹارٹ ایکسپلورنگ دی لٹریچر آن یور ٹاپک. پہلے تو آپ نے ٹاپک سلیکشن کی، اس پروسیس کو آپ نے دیکھا. اب آپ کے پاس ٹاپک آ گیا ہے، اب اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے سرچ کرنا ہے کہ لٹریچر کیا ہے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، دنیا میں پہلے کتنا کام ہوا ہے، وہ کام کس طریقے سے ہوا ہے، انہوں نے کس ریجن میں وہ کام کیا، کس ریس کے لوگوں میں کام کیا، کس کلر کے لوگوں میں کام کیا، کس ایج گروپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے کون سا میتھڈ یوز کیا. اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن کی. اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں کون کون سے میتھڈز یوز کیے. یہ ساری چیزیں آپ نے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ دیکھو، پہلے لٹریچر کو ایکسپلور کرو.
Use books, journals and other reliable sources. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو ٹاپک بتا دو، وہ آپ کو کہیں ہاں جی میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا کہ جی اس طرح ہوتا ہے، اور بس وہ تو سنی سنائی بات کو لے کر آگے نہیں چلنا. آپ نے خود بکس کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. مختلف جرنلس آن لائن بھی اویلیبل ہیں، مختلف جرنلس آپ لائبریریز سے حاصل کر سکتے ہو، کتابیں اور مختلف ریلائبل سورسز سے آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہے. کنسیڈر اے ویرائٹی آف پرسپیکٹیوز. مختلف اینگلز سے آپ نے دیکھنا ہے اس ٹاپک کو. آپ نے اس کے ہر طرح سے، ہر اینگل سے اس کا بغور جائزہ لینا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کی کس اینگل پہ کام کر سکتے ہو، آپ اس کو کیسے اپنے ٹاپک کو مزید یونیک اور بہتر بنا سکتے ہو. یوز یور ریڈنگ ٹو انفارم یور آرگومنٹس. بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کے سے ریلیٹڈ آپ نے لٹریچر ایکسپلورنگ کر لی، اور آپ کا جو مطالعہ ہے وہ آپ کے آرگومنٹس کو کور اپ کر سکے. آپ کے ذہن میں خود کوئی سوال نہ ہو، ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے ذہن میں خود کلیئر ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. کیپ نوٹس آف سورس ڈیٹیلز اینڈ یوزفل کوٹیشنس. ہر چیز جو بھی آپ کو لگے کہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نوٹ کریں، آپ لکھیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. مختلف آپ جرنلز آن لائن دیکھتے ہو تو آپ سائٹیشنز جو ہے، ریفرنسز ہیں، وہ نوٹ ڈاؤن کرو. آپ بے شک فائلز بناؤ اور اس میں لکھو، یا آپ ڈائری میں بھی ساتھ ساتھ لکھو. مختلف آپ نوٹس بنا سکتے ہو، آن لائن بھی بنا سکتے ہو، مطلب لکھ بھی سکتے ہو بلیک اینڈ وائٹ میں. سو آپ کے پاس یوزفل جو کوٹیشنز ہیں، یوزفل ڈیٹیلز ہیں سورسز کی، وہ لازمی ہونی چاہیے، اور آپ نے لازمی وہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، تاکہ اگر کل کو دوبارہ آپ اس کو ریوائز کرنا چاہو، دیکھنا چاہو، تو آپ کو آسانی سے وہ چیزیں مل سکیں. پرائمری ورسز سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز کون سی ہوتی ہیں؟ پرائمری سورسز وہ سورسز ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی فرسٹ ہینڈ ایویڈنس پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل، کوئی بھی ٹاپک ہے آپ کا، تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہو تو آپ اس ٹاپک پر جو کام ہوا ہے، ریسرچ ورک جن ٹیچرز نے یا جن سینئرز نے یا جن سائنٹسٹ نے کام کیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی آپ ان کا کام دیکھو. دیٹ از دا فرسٹ ہینڈ ایویڈنس. سیکنڈری سورسز کیا ہے جی؟ پرووائڈ کامنٹری اور انالیسس. فار ایگزامپل، کسی نے کوئی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی ٹاپک پر ریسرچ کیا، وہ آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا، اور پھر اسی آرٹیکل کو یا اسی سے ریلیٹڈ کسی آرٹیکل کو کسی اور نے ریویو کیا ہے، اس کا انالیسس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر کمنٹری کی ہوئی ہے، اس کے نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو ایسپیکٹس کو مزید کلیریفائی کیا ہے، یا اس کا انالیسس کر کے اس میں اگر کوئی خامی ہے اس کا انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے، یا اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو مزید انہوں نے وضاحت کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. تو دوز سورسز آر دی سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز کو مزید اگر ڈسکرائب کریں تو یہ سورسز جو ہیں یہ بالکل اوریجنل انفارمیشن کے ساتھ کلوزسٹ اوریجنل انفارمیشن ہوتی ہیں. اس میں آپ کو ڈائریکٹلی اس ریسرچر کا کام، جس نے وہ کام کیا ہوا ہے، وہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں نے اگزامپل دی ہے، آگے بھی میں ایگزامپلس ہیں نیکسٹ سلائڈس میں، اس کو مزید سمجھنے کے لیے. سیکنڈری سورسز کیا ہے جی؟ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا پرائمری سورسز اینڈ آفٹن انٹرپریٹ دیم. سیکنڈری سورسز میں زیادہ تر اسی پرائمری سورس کے کام کے اوپر مزید اس کا مشاہدہ کیا گیا ہوتا ہے، اس کو مزید ایلیبریٹ کیا گیا ہوتا ہے، اس کے اوپر انالیسس کی گئی ہوتی ہے، جیسے کہ ریویو آرٹیکل میں کرتے ہیں. تو دے آر کالڈ سیکنڈری سورسز.
پرائمری سورسز کو اگر اگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سورس ہے، ایک آرٹیکل ہے، دیر از ہیڈ ایک ایسوسیٹیڈ ود ریفریکٹیو ایررز بائی عبید اللہ جان. Number second is topical review, optic disputes and associated maculopathy by Anglo-Mariam. اب یہ پرائمری سورسز ہیں، ڈائریکٹلی آرٹیکل کے نام ہیں اور ان آرٹیکلس کو جنہوں نے لکھا ہوا ہے ان ریسرچرز کے نام ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پرائمری سورسز ہوئیں. سیکنڈری سورسز کیا ہیں جی؟ آفتالمولوجی پاکستان ایک جرنل ہے، اس میں یہ آرٹیکل بھی، پہلا آرٹیکل جو ہے آفتالمولوجی پاکستان میں پبلشڈ ہے، آن لائن بھی اور پیپر فارمیٹ میں بھی. دوسرا آرٹیکل جو ہے آپٹومیٹری اینڈ ویژن سائنسز، ایک جرنل ہے امریکن اکیڈمی آف آپٹومیٹری کی، وہاں پہ پبلشڈ ہے. اب انہی جرنلز میں اس طرح کے ٹاپکس کو مزید ایلوبریٹ کیا گیا ہے. مختلف ریویو آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے، مختلف آپ کو اور چیزیں مل جائیں گی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی. فار ایگزامپل آپ آپٹومیٹری کی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ آپٹومیٹری یا آفتالمولوجی سے ریلیٹڈ ریسرچ کر رہے ہو تو آپ کو ان سیکنڈری سورسز سے آپ کے پرائمری سورس تک رسائی مل سکتی ہے. سو دیز آر دی ایگزامپلس. مزید ایگزامپلز آف پرائمری سورسز اور کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ انٹرویو ٹرانسکرپٹس، آپ پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہو، دیٹ از یور پرائمری سورس. ٹھیک ہے جی. ورک آف آرٹ اور لٹریچر، فار ایگزامپل دس از جسٹ این ایگزامپل، جو آرٹ اینڈ لٹریچر کے لوگ ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لٹریچر ریویو کرتے ہیں، دیٹ از دا پرائمری سورس. ہسٹوریکل ڈاکومنٹس، ایگزامپل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہوا، آپ اس کی ہسٹری لے رہے ہو تو اس کے پاس اگر پریویس کوئی ہسٹری ہے، کوئی میڈیکل ہسٹری، کوئی آکولر ہسٹری، کوئی بھی ہسٹری ہے، اس نے پریویسلی کوئی اپنی ٹریٹمنٹ کرائی ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹس موجود ہیں 3 سال پرانے، 4 سال پرانے، 5 سال پرانے، 10 سال پرانے، جتنا بھی عرصہ پرانے ڈاکومنٹس جو بھی موجود ہیں، تو وہ ان ڈاکومنٹس سے، ہسٹوریکل ڈاکومنٹس کو بھی آپ اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو یہ بھی پرائمری سورس ہے. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، اگر آپ کو کوئی پرسنٹیجز، کوئی ڈیٹا اس طرح ملتا ہے جو آپ اس کے کام سے ریلیٹڈ ہو تو وہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزامپلز آف سیکنڈری سورسز، جرنلس اینڈ آرٹیکلس اینڈ ڈفرینٹ اور چیزیں ایسی جو آپ ڈائریکٹلی آپ مطالعہ کر کے کتابوں کا، اسکالرلی بکس، ٹھیک ہے، ریویو آرٹیکل جو میں نے پہلی بات کی، تو دیز آر دا سورسز، دا سیکنڈری سورسز جن سے آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیلپ لے سکتے ہو اور آپ کو گائیڈنس مل سکتی ہے کہ کسی نے کیسے کام کیا ہوا ہے تو آپ کیسے اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہو. ایویلویٹنگ کریڈیبلٹی، دا کرافٹ ٹیسٹ. اس میں جب آپ نے کریڈیبلٹی کسی چیز کی ایویلویٹ کرنی ہو، کسی بھی ریسرچ کی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ دس از اے ٹیسٹ جس میں آپ کرنسی کا مطلب ہے کہ جو آپ انفارمیشن لے رہے ہو وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس میں آپ جو لٹریچر یوز کر رہے ہو وہ کرنٹ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پرانا لٹریچر ہے، اس کے بعد بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور آپ بہت پرانا کام لے کر تو آپ اس کو ریفرنس بنا کے آگے کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کرنٹ ہو، آپ انفارمیشن کرنٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے. ریلیونس، آپ جو لٹریچر یوز کر رہے ہو آیا وہ ریلیونٹ ہے آپ کے کام سے ریلیٹڈ، اور آپ جو آگے ریسرچ کر رہے ہو آیا اس کی کوئی ریلیونس ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بہت ضروری ہے. اتھارٹی، ویئر از اٹ پبلشڈ اینڈ ہو از دا آتھر. بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں سے انفارمیشن لے رہے ہو وہ ایک انٹرنیشنلی
ریکگنائزڈ جرنل ہو یا ایک ایسی کتاب ہو جو کہ جانی پہچانی ہو، مانی ہوئی کتاب ہو، اور اس کا جو آتھر ہو وہ بھی ایک سالڈ ہسٹری کے ساتھ ہو، تو ایسی انفارمیشن جو ہے اس کی اتھارٹی ہوگی. ایکوریسی، ویئر ڈز دی انفارمیشن کم فرام؟ از دی ایویڈنس پرووائڈیڈ؟ یہ سوال بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں سے انفارمیشن لے رہے ہو. فار ایگزامپل، آپ انٹرنیٹ سے سائٹیشنز لے رہے ہو، تو آپ جب ریسرچ ورک کر رہے ہو تو لازمی یاد رکھیں کہ آپ ایسی کسی ویب سائٹ یا بلاگ سے ڈیٹا نہ اٹھائیں جو ریلائبل نہ ہو، جس کو کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہو، جیسے کہ ویکیپیڈیا یا دیز آر جسٹ این ایگزامپلس. ایسے مختلف ویب سائٹس ہیں جو کہ جن کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ لازمی نہیں کہ ایکوریٹ ہو. تو ایکوریسی بہت ضروری ہے، اور آپ جہاں سے انفارمیشن لے رہے ہو ان انفارمیشن سینٹرز کی ایکوریسی اور ایویڈنس بہت ضروری ہے. پرپز، وائی واز دس انفارمیشن پبلشڈ؟ کچھ ایسی بھی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ پیڈ کانٹینٹ پبلشڈ ہوتا ہے. مختلف کمرشلز، بیسیکلی مختلف کمپنیز ان آتھرز کو پیسے دیتے ہیں، ان ویب سائٹس کو پیسے دیتے ہیں، اور وہ اپنا ایک کوکڈ ڈیٹا پبلشڈ کرتے ہیں. ایسا ڈیٹا جو سائنٹیفکلی پروو نہ ہو، جس کی کوئی ایکوریسی، کوئی اتھارٹی، کوئی ریلیونس نہ ہو، اس ڈیٹا کا کوئی مقصد نہ ہو، مقصد صرف کمرشلزم ہو، تو ایسے ڈیٹا کو اٹھانا، ایسا ڈیٹا یوز کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فارمولیٹنگ اے تھیسس اسٹیٹمنٹ. آپ کیسے اپنے اسٹیٹمنٹ کو فارمولیٹ کرو گے؟ اسٹیٹس یور سینٹرل آرگومنٹ. سب سے پہلے آپ کا بنیادی مقصد، بنیادی گول، بنیادی آبجیکٹ، جو آپ آبجیکٹو جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہو، آپ بتانا چاہ رہے ہو دنیا کو کہ جی یہ کام ایسا نہیں ایسا ہے، یا ایسے کرنے سے یہ ریزلٹس نکلتے ہیں، جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے واضح کرنا ہے. آنسرز یور ریسرچ کویسچنس. جو آپ نے کویسچنر میں ڈیفائن کیے تھے، ان کو آپ ان کویسچنس کا جواب دیں. آپ ٹھیک ہے، اپنی تیسری اسٹیٹمنٹ میں ان تمام کویسچن کو آنسر کریں. آپ کی جو لکھائی ہے، آپ کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بالکل کنسائز ہو، کانٹینشیس ہو اور کوہیرنٹ ہو. اس میں کوئی فلاز نہ ہو، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، کہانیاں نہ ہوں، ویسٹیج آف ٹائم نہ ہو، وہ پیورلی سائنٹیفک رائٹنگ ہو. اور آپ جو آرگومنٹس دے رہے ہو، ان آرگومنٹس تک پہنچنے کے لیے آپ نے ساتھ میں ریفرنسز لگائے ہوں، آپ نے ساتھ میں بتایا ہو کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں. اس کیوں کا جواب ساتھ میں آپ نے لکھا ہوا ہو، تاکہ جو لوگ پڑھیں ہیں اس آرٹیکل کو، ان کو ساتھ میں سمجھ بھی آئے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دین آؤٹ لائننگ یور اسٹرکچر. کیسے آپ اس کو اسٹرکچر کو آؤٹ لائن کریں گے اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کے؟ سب سے پہلے آرگنائز یور تھاٹس. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ منتشر ذہن کے ساتھ کام کرو. آپ اپنے تھاٹس کو آرگنائز کریں گے، آپ فوکسڈ ہوں گے، آپ ایک پوائنٹ پر سوچیں گے، تو اس کے بعد آپ کا کام زیادہ بہتر ہوگا اور بہترین ریزلٹس نکلیں گے. انڈرسٹینڈ دا فلو آف انفارمیشن اینڈ ہاؤ آئیڈیاز آر ریلیٹڈ. آپ جب بھی اپنے آئیڈیاز کو
انفارمیشن کو لکھو گے تو ان آئیڈیاز اور انفارمیشن کو لکھتے وقت آپس میں ایک فلو برقرار رہے اور آپس میں ایک ربط ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ زگ زیگ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بات آپ کر رہے ہو اور اس کو چھوڑ کے کوئی اور بات بیچ میں لکھ لو اور پھر کوئی اور بات. سو ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے فلو کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور جو انفارمیشن اور آئیڈیاز دے رہے ہو وہ کو ریلیشن میں ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہے ہوں، اس میں کوئی ایسا کوئی تضاد نہ ہو جو کہ آپ کے کام کو بہتر انداز میں پیش نہ کر سکے. اور سب سے اہم کہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز بھول نہ جاؤ. ہر چیز جو آپ نے اپنے آبجیکٹو میں ڈیفائن کی تھی کہ یہ میں کروں گا، اور آپ نے جو کویسچنز بنائے تھے ان تمام کویسچنز کے آنسر موجود ہوں. اب آتے ہیں ہم رائٹنگ کی طرف. سب سے اہم چیز رائٹنگ. ایک بڑا مشہور جملہ ہے، یہ کہا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان میں اکثر یہ کاروباری لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب آپ نے کام کیا، محنت کی اور پورے لگن کے ساتھ آپ نے کام کیا، لیکن آپ نے رائٹنگ کے وقت کام چوری کی، یا آپ نے رائٹنگ کے وقت لیزینس کا مظاہرہ کیا اور آپ نے بس جان چھڑائی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ڈسٹ بن میں جانے والا کام ہو جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں رائٹنگ از crucially important in research. اس پر آپ نے بہت محنت کرنی ہے. Writing the introduction. When you are introducing your topic, کیسے کرنا ہے، اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے. اس میں آپ نے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کا ریسرچ پیپر کس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے اپنے ٹاپک کو، اور آپ نے کچھ کی ٹرمینالوجیز جو اس میں استعمال ہوئی ہیں آپ کے کام میں، وہ آپ نے ٹرمز کی میننگز اور آئیڈیاز کو بھی لکھنا ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے ڈیفینیشن میں. دین وائی از یور ریسرچ پیپر ورتھ وائل. آپ کا کام کوئی کیوں پڑھے، کیوں آپ کے کام کو کوئی ٹائم دے، آپ کے کام میں کیا ایسا ہے، کیا یونیک ہے. سو یہ بھی آپ نے بتانا ہوگا انٹروڈکشن میں. ضروری ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. اور تیسرا پوائنٹ، ہاؤ ول یو میک یور آرگومنٹس. یہ انٹروڈکشن میں بتائیں کہ آپ کیسے اپنے آرگومنٹس دیں گے اور کیسے آپ سٹرکچر کریں گے اپنے پیپر کو، اور آپ نے کیسے پہلے آپ نے کیا بتانا ہے ریڈر کو، بعد میں کیا بتانا ہے، اور کس پروسیس کس طریقے سے آپ آگے بڑھو گے. تو یہ سارا کچھ آپ انٹروڈکشن میں بتائیں گے. اس کے بعد آپ اپنے پیپر کی جو مین باڈی ہے وہ لکھیں گے، اور اس میں سیورل پیراگرافس اور سیکشنز آپ لکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی پیراگراف میں آپ انٹروڈکشن سے لے کر ریزلٹس تک اور کنکلوژن تک سارا کچھ ایک ہی پیراگراف میں لکھ لو. ہمیشہ یاد رکھیں جو ریسرچ ورک ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے لکھنا ہے کہ وہ لکھا ہوا آئی کیچنگ ہو اور اس میں کوئی فلا نہ ہو. ایچ پیراگراف سیکشن کورز ون آئیڈیا. ہمیشہ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک بات کو کمپلیٹ کر کے دوسری بات شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہو اور بیچ میں کوئی اور آئیڈیا آپ ڈسکس کرنا شروع کر لو، اور پھر تو آپ نے چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایک اسکیمیٹک طریقے سے چلنا ہے، اور ایک پیراگراف میں آپ نے ایک آئیڈیا کو کور کرنا ہے یا ایک بات بتانی ہے، اور دوسرے پیراگراف میں آپ نے دوسری بات بتانی ہے، مکس نہیں کرنا. Information presented in logical order that serves your argument. لاجک، ریسرچ جو ہے لاجک کا دوسرا نام ہے. ریسرچ میں آپ کی پسند ناپسند نہیں چلتی کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے تو یہ آپ نے ایسی ہی لکھنا ہے. نہیں، آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے
جو ریسرچ کے لیے ایک آرڈر، ایک ترتیب، ایک اسکیم آپ نے پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا تھا، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے اور ایک لاجیکل آرڈر میں فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی آرگومنٹس کو لوگ سمجھ سکیں. باڈی آف دا ریسرچ پیپر میں آپ کے تمام جو آرگومنٹس ہیں، ایویڈنس ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کی موجود ہونی چاہیے. ایسی کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ضروری ہے، یہ بعد میں کنکلوژن میں لکھ دوں گا، تو ایسا نہیں کرنا. باڈی آف دا پیپر میں آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ دینی ہے، کنکلوژن کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا اس میں. اب جو پیراگراف ہے اس کو اسٹرکچرنگ کیسے کرنی ہے؟ فالو یور آؤٹ لائن، کیپ یور تھیسس اسٹیٹمنٹ ان مائنڈ. آپ ایسا نہیں کرنا کہ آپ صرف رائٹنگ کے چکر میں کہ میں نے بہترین انداز میں لکھنا ہے اور آپ یہ بھی بھول جاؤ کہ آپ کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کیا، آپ کا بنیادی نقطہ کیا تھا جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کیا ہے اور آپ اس کو کام کو لے کر آگے چل رہے ہو. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، بلکہ آپ بڑے اچھے انداز میں اپنی تھیسی اسٹیٹمنٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے چیزوں کو آپ فالو کرو. ٹھیک ہے جی. یوز ٹاپک سینٹینسز، میک افیکٹو ٹرانزیشنز. جب آپ نے کسی ایک آئیڈیا سے دوسری آئیڈیا کی طرف جانا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ٹرانزیشن بڑا ایک اس طریقے سے وہ آپ ٹرانزیشنز لاؤ کہ وہ سمجھنے میں آسان ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ آئیڈیاز کی کو ریلیشن ہو. میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہو، تو آپ ایم آر آئی پہ آپ ریسرچ کر رہے ہو یا آپ الٹرا ساؤنڈ پہ، ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ پہ کام کر رہے ہو. تو ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کام کر رہے ہو اور آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ کیس آپ لے رہے ہو، تو آپ نے اگر اس کا اناٹومیکل اسٹرکچر پہلے ڈیفائن کر رہے ہو تو آپ ریزلٹس پہ نہ جاؤ اگلے پیراگراف میں، بلکہ آپ اناٹومیکل اسٹرکچر کو ڈیفائن کر کے ان آئیڈیاز کو ڈیفائن کر کے ایک پیراگراف میں، تو اس کے بعد آپ فزیولوجیکل فنکشنز یا پیتھولوجیکل فنکشنز کو ڈسکس کرو. ٹھیک ہے. اور آپ کیونکہ جب آپ نے اناٹمی بتا دی تو آپ فزیولوجی بتا کے ساتھ میں پیتھولوجی بتاؤ گے تو آسانی سے سمجھ آئے گی پڑھنے والے کو کہ آپ کر کیا رہے ہو اور آپ آگے کرنا کیا چاہ رہے ہو. ناؤ رائٹنگ دا کنکلوژن. آپ نے انٹروڈکٹری حصہ بھی لکھ لیا، آپ نے مین باڈی آف دا پیپر بھی لکھ لیا، آپ نے ساری چیزیں اس میں لکھ دی. اب کنکلوژن آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. سو نو نیو آرگومنٹ اور ایویڈنس شوڈ بی دیئر ان دی کنکلوژن. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے باڈی آف دا پیپر میں سارا کچھ لکھ دیا تھا اور اب آپ کو یاد آیا کہ جی یہ چیز تو رہ گئی تھی، یہ میں نے اب کنکلوژن میں لکھ دینی ہے. یہ کام نہیں کرنا. سمرائز یور آرگومنٹ ان سینٹرل پوائنٹ. کنکلوژن میں آپ ہمیشہ اپنے آرگومنٹس کو اور اپنے آبجیکٹیو کو سمرائز کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. ریفلیکٹ آن لمیٹیشنس. اور آپ نے اپنی لمیٹیشنس کو سامنے رکھتے ہوئے کنکلوژن کو لکھنا ہے. سجیسٹ ایریا آف فردر ریسرچ. اور آپ نے سجیشنز دینی ہے کہ فردر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹاپک پہ کام کیا اور آپ نے اپنے ریسرچ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اس ٹاپک پہ مزید کام ہوگا تو یہ زیادہ بہتری ہوگی اور مزید کام کرنے سے مزید کلیئرٹی ملے گی، تو آپ سجیشنز اس سے ریلیٹڈ دو گے کنکلوژن میں. ٹھیک ہے. تو کنکلوژن میں کوئی بھی نیو آرگومنٹ یا نیو ایویڈنس پیش نہیں کرنا. آپ نے صرف سمرائز کرنا ہے اپنے سینٹرل پوائنٹ کو اور اپنے آرگومنٹس کو، اور آپ نے کوئی سجیشنز دینا اگر آپ چاہو تو آپ سجیسٹ کر سکتے ہو. دا فرسٹ ڈرافٹ. Turn ideas into arguments. Maintain forward momentum. Write now, perfect later. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. Write now, perfect later. کہ
جب آپ فرسٹ ڈرافٹ لکھتے ہو تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے کہ ایسا نہ ہو یہ غلطی ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو آپ بار بار چیزیں لکھتے ہو مٹا دیتے ہو، لکھتے ہو مٹا دیتے ہو. تو یہ لکھنا اور مٹانا یہ کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے. آپ نے فرسٹ ڈرافٹ میں بہت ساری غلطیاں لازمی ہوگی، جو دنیا کے مانے جانے اور بہترین ریسرچرز ہیں وہ بھی فرسٹ ڈرافٹ میں بہت ساری غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ڈرافٹ میں ہی پرفیکٹ ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. فرسٹ ڈرافٹ میں آپ سے غلطیاں لازمی ہوں گی، اور آپ پہلے لکھو اور آگے بڑھتے جاؤ، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، اور بعد میں اس کو آپ جب ریوائز کرو گے تو آپ کو غلطیوں کا پتہ چلتا جائے گا. آپ غلطیوں کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاؤ گے، آپ غلطیاں نکالو گے. ٹھیک ہے جی. ایکسپریس یور سیلف کلیئرلی. آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو بالکل ڈیفائن کر کے کلیئرٹی کے ساتھ کرسٹل کلیئر لکھنا ہے. اور سب سے بنیادی اہمیت والی چیز جو ہر ریسرچر کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے بات، کہ بی پریپیئرڈ ٹو بی فلیکسیبل. فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے، کہ اگر آپ کا فرسٹ ڈرافٹ میں آپ نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور آپ کا سپروائزر، آپ کا ٹیچر آپ کو کہے کہ جی یہ چیز اس طرح نہیں لکھنی ہے، اس طرح لکھنی ہے، تو یو شوڈ بی فلیکسیبل. کیونکہ وہ جو آپ کا سپروائزر ہے یا آپ کا ٹیچر ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے. سائٹ یور سورسز. اور آپ جن سورسز سے جن لٹریچر ریویو کیا آپ نے، ان سب کو آپ نے اس کی سائٹیشن لکھنی ہوگی. آپ کو آپ نے جو ریفرنسز ہیں وہ آپ نے کوٹ کرنے ہوتے ہیں. Now moving forward towards the revision. The steps of revising a paper. کون سے اسٹیپس ہیں؟ نمبر 1 ایویلویٹنگ، نمبر 2 ری ڈرافٹنگ، نمبر 3 ایڈیٹنگ، نمبر 4 پروف ریڈنگ. بہت آسان طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پہلے آپ ایویلویٹ کرو اپنے فرسٹ ڈرافٹ کو ریویژن کے دوران، دین ری ڈرافٹنگ کرو. جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان کو نکال کے آپ ری ڈرافٹنگ کرو. ٹھیک ہے. ایک نئے طرز سے لکھو. نمبر 3 جو ری ڈرافٹ آپ کے پاس ہے ریویژن کے بعد، فرسٹ ریویژن کے بعد، آپ اس میں ایڈیٹنگ کرو. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں ہونی چاہیے، اس کو اوپر نیچے کر لو. یا اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے کوئی جملہ جو لکھا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو آپ کمی بیشی کرنی ہے وہ کر لو. یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ جملہ مزید مضبوطی کے ساتھ لکھنا چاہیے، اس پیراگراف کو ذرا تھوڑا سا اور انہینس کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ کر لو. سو ایڈیٹنگ کرنی ہے. اور نمبر 4 پہ آپ نے کیا کرا ہے؟ پروف ریڈنگ کرنی ہے. آپ نے اس فائنلی اس کو ریوائز کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کوئی ٹائپو نہ ہو، کوئی آپ نے اسپیلنگ مسٹیک نہ کی ہو، آپ نے کوئی پیراگراف شروع غلط طریقے سے نہ کیا ہو، آپ نے کوئی کوما، کوئی فل سٹاپ، کوئی بھی ایسی چیز جو گرامیٹیکلی غلط ہے یا جو کہ جو لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ کیسے آپ نے جو جو چیزیں غلط کی ہیں اس کو آپ فائنلی ایک نظر مار کے پروف ریڈنگ کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کر سکو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فائنل ایک ڈرافٹ سے پہلے آپ پروف ریڈنگ کر لیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو نکال لیں. دین ایویلویٹنگ دا فرسٹ ڈرافٹ. کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ ڈز اٹ لائن اپ ود یور ویژن آف دا پیپر. جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا آبجیکٹو تھا، جو آپ کی بنیادی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ آپ کا ڈرافٹ جو ہے وہ
ان کویسچنس کو آنسر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. از دیر اینی تھنگ مسنگ, کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. از ایوری تھنگ کلیئر, کیا آپ جن سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے تھے وہ آپ نے ڈھونڈ لیے تھے, تو ان سوالوں کے جواب آپ نے کلیئرلی مینشن کر لیے کہ نہیں کیے. would a different structure work better, اور آیا آپ نے جس طریقے سے اس پیپر کو فرسٹ ڈرافٹ کو اسٹرکچر کیا ہے اس کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کو ریسٹرکچر کیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں لگے گا, زیادہ اچھا نہیں لگے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فرسٹ ڈرافٹ کو اسٹرکچر کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے, تو اٹس ویری گڈ. لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ ریسٹرکچر کر کے دیکھ لیں اور آپ وہ زیادہ بہتر لگے تو بہت ضروری ہے آپ کر لیں اس کو. شوڈ اینی تھنگ بی کٹ, کیا کسی ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے, کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں لکھنی چاہیے تھی یا صحیح نہیں لگ رہی, تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ری ڈرافٹنگ, پرائرٹائز دا بگیسٹ چینجز, سب سے پہلے کہ کون سی سب سے بڑی چینجز آپ نے کرنی ہے اس کو آپ پہلے لکھیں, کریں, ری ڈرافٹ کریں. ری فارمولیٹ دی آرگومنٹس, اور ری فارمولیشن کریں اپنے آرگومنٹس کی, اس کو دوبارہ سے دیکھیں, اس کو ری آرگنائز کریں. ٹھیک ہے جی. ری آرڈر دی انفارمیشن, آپ کوئی انفارمیشن جو پہلے آپ نے کسی اور طریقے سے لکھی تھی اور آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ طریقہ زیادہ افیکٹو نہیں ہے تو اس کو ری آرڈر کریں, اس کو دوسرے طریقے سے لکھ لیں. میک کٹس اینڈ ایڈیشنز, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے وہاں پہ ایڈ کر لیں, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز زیادہ لکھ دی گئی ہے تو اس کو آپ کٹ کر دیں. ٹھیک ہے. سو ری ڈرافٹنگ میں یہ سارے پوائنٹس بہت ضروری ہیں. ایڈیٹنگ, فکسنگ گرامیٹیکل ایررز, کوئی بھی آپ نے جملہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی گرامیٹیکل ایرر تو نہیں ہے, وہ آپ دیکھ لیں, اس کو فکس کریں, اس کو گرامیٹیکل ایررز کو نکالیں, گرامیٹیکلی جملے کو ٹھیک کر لیں. امپروو سینٹینس اسٹرکچر, اگر آپ کا جو سینٹینس ہے وہ اچھی طرح سے اسٹرکچرڈ نہیں ہے, وہ سینٹینس اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کو امپروو کریں. اگر ایکٹیو میں وائس میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پیسیولی لکھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا, اس کو پیسیو کر لیں. اور اگر پیسیو لکھا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا, اس کو اگر ہم ایکٹیو میں لکھیں گے تو آپ ایکٹیو کر لیں. ٹھیک ہے جی. سو جو آپ کی گرامیٹیکل ایررز ہیں اس کو فکس کریں اور اسٹرکچر آف دا سینٹینس کو امپروو کریں. کلیریفائی ایمبیگوٹیز, اگر کوئی بھی ایمبیگوٹی, کوئی بھی کنفیوژن, کوئی بھی غلطی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ کلیریفیکیشن جس کی ضروری ہے ریڈر کے لیے, تو اس کو کلیریفائی کریں. کوئی بھی ایسی ریپیٹیشن, کوئی بھی ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں یا ایسی چیزیں جو نہیں لکھنی چاہیے تھی, جن کا آپ کے تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے, تو ان چیزوں کو بھی آپ ریموو کریں, اور ایسی چیزیں آپ ایڈ نہ کریں, آپ بار بار ریپیٹ نہ کریں کہ ایک انفارمیشن کو, ایک آئیڈیا کو بار بار نہ لکھیں. پروف ریڈنگ, اسپیلنگ ایررز اگر آپ کی ہے, کوئی آپ نے کسی ورڈ کی اسپیلنگس غلط لکھے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کریں. مسنگ ورڈز کوئی ہیں, کوئی آپ نے کسی جگہ پہ کاما لگانا بھول گئے تھے یا کسی جگہ فل سٹاپ لگانا بھول گئے تھے, وہ لگائیں آپ لازمی. اور کوئی بھی ایسی آپ کے پاس ورڈز ہیں جو کہ کنفیوژنگ قسم کے ان کے جملے میں لگ رہے ہیں کہ جی وہ ریڈر کو کنفیوزڈ کر دیں گے, تو آپ اس کے سینونمز لگا لیں, ان کو آسان کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور پنکچویشن ایررز, اگر جملے کے کوئی ایسے اس کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ یا اس کی گرامیٹک سے ریلیٹڈ کوئی ایررز ہیں ان کو نکالیں. اور کوئی بھی ایکسٹرا اسپیسز آپ نے دی ہوئی ہیں یا کسی جگہ پہ اسپیس دینا آپ بھول گئے ہیں, تو وہاں پہ آپ اسپیس دے دیں, اور جہاں پہ ایکسٹرا اسپیس ہے تو ایکسٹرا اسپیس کو آپ نکالیں.
اور سب سے اہم چیز کی اسٹائلسٹک کنسسٹنسی. اگر آپ کیپٹلائزیشن کر رہے ہیں، کیپٹل لیٹرز میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس فارمیٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اسی کو فالو کریں. تو فارمیٹنگ بڑی ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اس کی کوئی بھی آپ نے جملے کو کس طریقے سے لکھا ہوا ہے، آپ نے لوور کیس ورڈز میں لکھا ہوا ہے یا اپر کیس ورڈز میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں ایک ربط ہونا چاہیے. بے ربط جملے جو ہیں ان کو آپ پروف ریڈنگ میں سیدھے کر سکتے ہیں. جی تو طلباء و طالبات، آپ لوگوں کو کیسا لگا 1 گھنٹے پر مشتمل کمپریہنسو قسم کا لیکچر ریگارڈنگ دی ریسرچ پیپر؟ اس لیکچر میں آپ لوگوں نے ریسرچ پیپر کے بارے میں ساری چیزیں تفصیل سے دیکھی سنی، اور میں نے کوشش کی کہ جتنا آسان الفاظ میں سمجھا سکوں وہ سمجھا سکوں. میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی نہ سمجھ آئی ہو تو میں حاضر ہوں. آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو جتنی جلدی میں رپلائی کر سکوں میں کروں. اور پھر بھی اگر مجھے دوبارہ بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑی تو پھر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. آپ لوگوں نے عید کے دن یہ لیکچر سن کے آپ لوگوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہوگا، اور میں نے تو آلریڈی قائم کر دیا ہے عید کے دن 1 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کر کے. تو انشاءاللہ تعالی جلد آپ لوگوں سے یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.